السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں پٹھان ناظم آپ سبھی کا ہیلو لرننگ یوٹیوب چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ تو دوستو، آج کے اس سیشن میں ہم جیسے کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، قومی تعلیمی پالیسی 2020 سے متعلق معلومات حاصل کرنے والے ہیں کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم NEP سے متعلق جو ہے تو دیکھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ تو چلیے دوستو، ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ آپ تمام کو اس بات کا علم ہے کہ تقریباً ہمارا جو ایگزام ہے سیٹیٹ 2024 کا 21 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے، اور آپ تمام کو بیسٹ آف لک۔ 21 تاریخ کو آپ کا جو ہے تو ایگزام ہوگا اور پری ایڈمٹ کارڈ بھی آ چکے ہیں، اور جو ریئل ایڈمٹ کارڈ ہے جس پہ آپ کا کالج کا جو ہے تو مینشن رہے گا، کون سا کالج ہے اور کہاں پر ہے، تو وہ 2 یا 3 دن پہلے آپ کا جو ہے تو سیٹیٹ کی آفیشیل ویب سائٹ پر بتا دیا جائے گا۔ جس طریقے سے آپ نے پری ایڈمٹ کارڈ جو ہے تو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اسی طریقے سے اس کو بھی آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور ایگزام سے پہلے اس کو جو ہے تو ساتھ میں رکھنا ہے ایگزام کو جاتے وقت، اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم مختصر طور پر جو ہے تو آج NEP کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ ہمارے ایک سبسکرائبر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ NEP سے متعلق جو ہے تو تھوڑا بہت معلومات پرووائڈ کیجیے۔ تو دوستو، ہم چلتے ہیں ہمارے سیشن کی طرف، ٹاپک کی طرف۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020، یہ ڈاکٹر کے کستوری رنگن کمیٹی رپورٹ کے مطابق 31 مئی 2019 کی رپورٹ ہے، اور MHRD رینیمڈ ایز ایجوکیشن منسٹری، اس کا جو نام بدل کر وزارت تعلیم رکھا گیا۔ اس کے بعد نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر کے کستوری رنگن کمیٹی کی رپورٹ ہے، 31 مئی 2019 کی تھی، اور MHRD رینیمڈ ایز ایجوکیشن منسٹری، تو اس کے مطابق جو ہے تو 5+3+3+4 یہ فارمولا انہوں نے 2020 میں جو ہے تو نیو فارمیٹ بتایا گیا، اور ٹیچر ایجوکیشن، لینگویج، زبان، انکلوسیویٹی جس کو شمولیت کہیں گے، سماویشن، اس کے بعد جیسے کہ آپ کو 5+3+3+4 نظر آ رہا ہے، 2020 کا یہ نیو فارمولا ہے، نیو فارمیٹ ہے، اس کو آپ کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ 5 مطلب 5 سال، اس کے بعد 3 سال، اس کے بعد 3، اور اس کے بعد 4 سال۔ تو سب سے پہلے 5 سال جو بچہ تعلیم حاصل کرے گا اسے فاؤنڈیشنل کہیں گے۔ 3 سال سے 8 سال کی عمر میں جو ہے تو یہ فاؤنڈیشنل، جسے جو ہے تو مولبھوت چرن یعنی کہ بنیادی مرحلہ کہتے ہیں۔ دوسری جو اسٹیج رہیں گی اس کی 8 سے 11 سال کی عمر، یعنی کہ 3 سال کا وقفہ رہیں گا، اسے پریپیریٹری کہیں گے، پرارمبک چرن کہیں گے، ابتدائی مرحلہ کہا جائے گا، پریپیریٹری۔ اس کے بعد ہے 11 سے 14 سال، یہ بھی 3 سال کا وقفہ ہے، اسے جو ہے تو مڈل یعنی کہ مدھیہ چرن کہا جائے گا، جسے درمیانی مرحلہ کہتے ہیں، اور لاسٹ میں 14 سے 18 سال یعنی سیکنڈری،
جس کو جو ہے تو مادھمک چرن یعنی کہ ثانوی مرحلہ کہا جائے گا۔ اس اعتبار سے آپ کو یہ جو پیج نظر آ رہا ہے اس کو ذہن نشین کرنا ہے، اور 5+3+3+4 کا جو فارمولا ہے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے تو اس طریقے سے سوال بھی آتا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کی طرف سے تجوید کردہ اسکولی تعلیم کا ڈھانچہ کیا ہے؟ یہ جو 5+3+3+ کا جو فارمولا ہے یہ اس کا ڈھانچہ بھی جو ہے تو کہلاتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، فرسٹ آپشن ہے 5+3+3+4، سیکنڈ آپشن ہے 2+3+3+4، تھرڈ آپشن ہے 2+5+3+2+2، اور لاسٹ آپشن ہے 5+3+3+2+2۔ تو دوستو یہاں پر آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ رہے گا A1، فرسٹ آپشن رائٹ آنسر رہے گا۔ تو اس کے اکارڈنگ یا پھر اس سے ریلیٹڈ کویشچنس سی ٹیٹ میں پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو قومی تعلیمی پالیسی 2020 شکشک پرو یعنی کہ ہولسٹک پروگریس کارڈ طالب علموں کا علمی جذباتی اور سائیکو موٹر ڈومینز پر جائزہ لیا جاتا ہے، جس کو جو ہے تو کہا گیا ہے کہ 360 ڈگری مطلب پورے سرکل میں بچے کا ہر اعتبار سے جائزہ لیا جاتا ہے 360 ڈگری پر۔ 360 مطلب پورا راؤنڈ ہے وہ، کہ پورے ٹوٹل اس کے اندر جو ہے تو اس کو بچے کا ہر فیکلٹی کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر جذباتی طور پر اور جو ہے تو سائیکو موٹر ڈیولپمنٹ ہے اس کا کس طریقے سے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ضروری سیکھنے اور تنقیدی سوچ کو بڑھانے کے لیے نصابی مواد میں کمی، صنفی شمولیت جسے جینڈر انکلوژن فنڈ کہتے ہیں، اس کے بعد نصاب میں بنیادی تصورات میں کمی، اس کے بعد جو ہے تو اسکولوں میں نصاب اور تدریس سیکھنے کو جامع، مربوط، لطف اندوز اور مشغول ہونا چاہیے۔ 360 کا مطلب ہے کہ ہر اعتبار سے طلباء کا، اسٹوڈنٹ کا اس کے اندر فائدہ ہو، اور جس بچے کو کوئی جو ہے تو سبق یا کوئی بھی نظم ہو، چاہے وہ انگلش کی ہو، چاہے وہ اردو کی ہو، کوئی بھی ہو، اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کی جو ٹیچنگ میتھڈ ہے اس کو چینج کرنا ہے، اور بچے کو سمجھ میں آئے اس طریقے سے آپ کو ٹیچنگ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اسکولی نصاب اور تدریس یعنی کہ نصاب کہتے ہیں کہ اسکول کی جو کتابیں ہوتی ہیں مضمون کی، اور تدریس کے ٹیچر کیسی تدریس کریں گے، کیسے جو ہے تو پڑھائیں گا۔ ہر طالب علم کی منفرد صلاحیتوں کو پہچاننا، شناخت کرنا اور ان کو فروغ دینا، یہ ایک ٹیچر کا بیسٹ جو ہے تو بیسٹ ٹیچر کو جو ہے تو یہ ہنر ہوتا ہے، اور حقیقی ٹیچر وہی ہے جو طالب علم کی منفرد صلاحیتوں کو پہچان کر، مخفی صلاحیتوں کو جو ہے تو پہچانے، اور ان کی صلاحیتوں کو پہچان کر ان کو جو ہے تو شناخت کرنا ہے اور ان کو فروغ دینا ہے، یعنی کہ ان صلاحیتوں کے اندر طلباء کو آگے بڑھانا ہے۔ کوئی بچہ کھیل کو پسند کرتا ہے، کوئی بچہ جو ہے تو ڈرائنگ میں مہارت رکھتا ہے، کوئی بچہ اچھی جو ہے تو یعنی کہ اسپیکنگ اس کی اچھی ہوتی ہے، بولنے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے، کوئی جو ہے تو اچھا سامع ہوتا ہے، یعنی کہ سننے کی اس کی صلاحیت بیٹر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک بچے کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، اس صلاحیت کو پہچان کر ٹیچر کو اس کو فروغ دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہے تنوع کا احترام اور مقامی تناظر کا احترام، بچے کی مادری زبان کو جو ہے تو اہمیت دینا ہے اور مقامی تناظر کا بھی احترام کرنا ہے۔ مکمل مساوات اور شمولیت، طلباء کی جو ہے تو مکمل جو ہے تو مساوات اور شمولیت ضروری ہے۔ منفی شناخت جسے جینڈر صنفی شناخت کہا گیا ہے، جینڈر آئیڈینٹیٹیز، اس کو جو ہے تو اگر لیڈیز ٹیچر ہے
تو لڑکیوں کو زیادہ جو ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور لڑکوں کو جو ہے تو مطلب توجہ دونوں کو برابر دینا چاہیے، جسے جینڈر اسٹیریوٹائپ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہر ایک اسٹوڈنٹس کو برابر کا درجہ دینا چاہیے، ہر ایک کو جو ہے تو استاد کے قریب مطلب ہمارے قریب ہونا چاہیے، ہر ایک اسٹوڈنٹ کو، کہ ہم کو ان کی صلاحیتوں کی پہچان ہو، اور اس کے مطابق ہر ایک کو الگ الگ میتھڈ کے ذریعے پڑھانا چاہیے۔ سماجی ثقافتی شناخت جسے کہیں گے، سماجی اور ثقافتی شناخت بھی ہونا چاہیے، جغرافیائی شناخت، معذوری، ڈسیبلٹیز کے ریلیٹڈ ہے یہ، سماجی و اقتصادی حالات، اور اس کے بعد ہے سماجی اور اقتصادی طور پر پسماندہ گروپ۔ زبان پر جو ہے تو کوئی زبان مسلط نہیں کی جا رہی ہے اس کے اوپر، کہ مادری زبان کو فروغ دینا ہے، کہ جیسے کہ مراٹھی اسکول میں مراٹھی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس میں مسلم کمیونٹی کی بھی بہت ساری ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے تو ایک چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں اس کی طرف جو ہے تو نہیں جانا ہے، کہ مادری زبان کو فروغ دینا، مادری زبان ایک اہم رول ادا یہاں پر کریں گی۔ زبان کو مسلط نہیں کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے تو یہ آنا ہی چاہیے، چاہے وہ انگلش میڈیم سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ اردو میڈیم کا کینڈیڈیٹ ہو، یا پھر ہندی مطلب میڈیم کا ہو، یا پھر مراٹھی میڈیم کا ہو، تو کوئی بھی میڈیم کا ہو، اس کو جو ہے تو اپنی مادری زبان میں بولنے کی جو ہے تو آزادی دینی چاہیے ٹیچر کو۔ جماعت پنجم تک مادری زبان یا علاقائی زبان استعمال کرنا چاہیے۔ بچہ جو ہے تو گھر سے اسکول میں آتا ہے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ابتدائی تعلیم یعنی کہ 1 سے 5ویں تک کی ہوتی ہے، اس کو اپنی مادری زبان میں اور یا پھر علاقائی زبان میں، آن لینگویج جسے کہیں گے ہم، اس میں تعلیم دینی چاہیے۔ زیادہ فصیح اردو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا پھر فصیح جو مطلب پیور مراٹھی یا پھر پیور انگلش، یہ بھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ مادری زبان کی بات چل رہی ہے یہاں پر، کہ ہندوستان کے اندر تقریباً 47 لینگویجوں کے اندر، زبانوں کے اندر جو ہے تو تعلیم ہوتی ہے اسکولوں کے اندر، اس کے اکارڈنگ بات چل رہی ہے۔ ہر سطح پر ایک اختیار کے طور پر سنسکرت 3 زبانوں کا جو فارمولا ہے تو وہ اپلائی ہوتا ہے یہاں پر، یا پھر ہندی یا پھر اردو یا پھر انگلش وغیرہ وغیرہ۔ اکثر لسانی لچک اب بھی نئے NEP جسے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کی بنیاد ہے۔ ISL ہندوستانی اشاروں کی زبان، جسے انڈین سائن لینگویج کہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر انکلوڈ ہے 2020 کی تعلیمی پالیسی میں۔ اس کے بعد ہے 21 سینچری، 21ویں صدی کی صلاحیتیں، اسکلز۔ فرسٹ ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ دوستو کریٹیکل تھنکنگ جو ہے ہر ایک کے اندر نہیں پائی جاتی، کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ یہ ہر اعتبار سے چیزوں کو سوچنا، جس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے وہ ڈائیورجن تھنکنگ جو ہے تو رکھتا ہے، اور ڈائیورجن سوچ رکھنے والے لوگ کریٹیو نہیں ہوتے، اور کریٹیکل تھنکنگ کا جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی کریٹیوٹی پر منحصر ہوتا ہے۔ کریٹیو مطلب ہر طریقے سے سوچ رکھنے والے، پازیٹیو تھنکنگ جیسے کہیں گے ہم۔ تھرڈ ہے کولیبریشن، فورتھ ہے کمیونیکیشن، ففتھ ہے یہاں پر انفارمیشن لٹریسی، سکستھ ہے یہاں پر میڈیا لٹریسی، سیونتھ ہے ٹیکنالوجیکل لٹریسی، ایٹتھ ہے لیڈرشپ سکلز، نائنتھ ہے انیشیٹیو، 10th ہے پروڈکٹیوٹی، 11th ہے سوشل سکلز، اور لاسٹ ہے فلیکسیبلٹی۔ تو یہ تمام اسکلز 21ویں صدی کے اسٹوڈنٹس کے اندر ہمیں انکلوڈ کرنا ہے، ہمیں جو ہے تو اجاگر کرنا ہے، اور ہم یہ تب کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر خود ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں
ایک استاد کے اندر ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنے طلباء کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے تو انکلوڈ کر سکے، پرووائڈ کر سکے اسے اچھے انداز میں، اور یہ تبھی ہوگا جب ایک ٹیچر یہ تمام اسکلز کا استعمال کرتا ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستو، اگر آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات آ رہے ہوں گے سی ٹیٹ سے متعلق یا پھر اردو پیڈاگوجی سے متعلق، تو بالکل آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہو، اور ہمارے کمنٹ باکس میں جو ہے تو مختلف قسم کے آپ کمنٹس کر سکتے ہو اور سوالات بھی کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو کوئی پوچھنا ہے سوال، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوں گا، تو بالکل آپ کو ویڈیو کے ذریعے یا پھر کمنٹس کے ذریعے آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اور ہمارے نیچے میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دینے والا اردو پیڈاگوجی کی جو پلے لسٹ ہے، تو وہ آپ اگر نئے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو پلے لسٹ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کا اردو میں جو ہے تو اسکور اچھا بنے۔ اور اسی میتھڈ کو آپ کو ہندی میں یوز کرنا ہے، چاہے فرسٹ لینگویج آپ نے چوز کی ہو یا سیکنڈ لینگویج اردو یا ہندی، تو دونوں کے اندر جو ہے تو پیڈاگوجی ہوتی ہے، اور 15 مارک کا جو ہے تو آپ کو اس کے اندر نثر اور نظم ہوتا ہے، جو کہ ہندی میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کو اس میں سے 15 مارک لے کر آنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو پیڈاگوجی کے اندر آپ 10 مارک بھی اگر کراس کرتے ہو 15 میں سے، تو 25 جو ہے تو آپ کا بن جاتا ہے۔ اور لاسٹ ٹائم ہمارے جو ساتھی ہے انہوں نے لے کر آئے ہیں تقریباً 27 سے 28 مارک، انہوں نے جو ہے تو اردو میں لیے ہے، اور بالکل آپ بھی لے سکتے ہو، 30 میں سے 30 بھی آپ لے سکتے ہو اگر آپ کا پیڈاگوجی اچھا ہوگا۔ لیکن آپ کو 15 مارک جو ہے تو وہ نظم اور نثر کے 15 میں سے 15 لے کر آنا ہے۔ اسی طریقے سے سی ڈی پی آپ کو جو ہے تو ہمانشی میڈم کو فالو کرنا ہے سی ڈی پی کے لیے، میں انہیں ریکمینڈ کروں گا، اور ای وی ایس کو جو ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو انہی کی نوٹس کے اندر سے، یا پھر اب وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ یعنی کہ کل اور ایک جو ہے تو سیشن ہم لے لیں گے پریویس ایئر کویشچن پیپر کا، کہ کچھ جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا پھر جو پرانے سبسکرائبر ہیں ان کو بھی جو ہے تو فائدہ ہو جائے، تاکہ آپ کو پیپر حل کس طریقے سے کرنا ہے اور کیا اسٹریٹجی یوز کرنا ہے، کیسی ٹیکنیک سے جو ہے تو آپ کو پیپر سالو کرنا ہے، وہ پوری انفارمیشن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لے کر آئیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ Thank you for watching my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.